دین قیم بھیجوں گا، دین حنیف بھیجوں گا، دین مصطفیٰ بھیجوں گا، دین مرتضیٰ بھیجوں گا۔ تو میرے عزیزو، خدا خالی دین کہہ سکتا تھا مگر کیوں نہیں کہا؟ یہ صفتیں کیوں لگائی خدا نے؟ تو میں بتاتا ہوں، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، درمیان کی آیت چھوڑ رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ یعنی قرآن نے یہ بتایا کہ کافر بے دین نہیں ہے، کافر اپنا دین رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب اس دنیا میں اگر کوئی داعش کی شکل میں، کوئی کسی اور گروپ کی شکل میں اپنے اسلام کا دعویٰ پیش کرے تو فوراً دنیا دھوکہ نہ کھائے، بلکہ اس سے سوال کر لے کہ دین محمد مصطفیٰ پر ہے یا دین ابو لہب پر ہے۔ ایک سوال پڑھ دیں، محمد والے تو اللہ نے اپنے دین کو خالص دین نہیں کہا، صرف دین نہیں کہا۔ جب دین کا تعارف کرایا تو کبھی قیم کہا، کبھی دین حنیف کہا، کبھی دین مصطفیٰ کہا، کبھی دین حق کہا۔ میرے عزیزو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ دین دین حنیف ہے، یعنی سیدھا ہے، جس میں ٹیڑھا نہ ہو۔ دین دین قیم ہے، یعنی مضبوط ہے، جس میں کمزوری نہ آ سکے۔ دین دین مصطفیٰ ہے، یعنی چنا ہوا دین ہے۔ دین دین مرتضیٰ ہے، اللہ اس دین سے راضی ہے۔ دین دین حق ہے، اس میں باطل کا گزر نہیں ہے۔ دین دین خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ دین دین واصب ہے، مسلسل جانے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صفتیں لگائی کیوں؟ یہ صفتیں اللہ نے لگائی کیوں؟ یہ صفتیں اس لیے لگائی تاکہ ان صفتوں کے ذریعے سے تم وارث دین کو پہچان لینا کہ اگر دین سیدھا ہے تو وارث جو بھی ہو ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیں، محمد والے اگر دین دین حنیف ہے، اگر دین سیدھا دین ہے تو وارث دین جو بھی ہوگا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری امت والوں، جب تک میں سیدھے راستے پر رہوں میری اطاعت کرنا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پر رہنا نہیں۔ یہ وارث دین نہیں ہے۔ صفت لگائی کہ اگر وارث دین حنیف ہے تو وارث دین ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ دین قیم ہے، دین مضبوط ہے۔ تو وارث دین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہلکے سے اشارے میں میدان جنگ سے قدم اٹھا جائے۔ اگر دین اللہ کے صفتیں لگا رہا ہے کہ اگر دین مضبوط ہے تو وارث بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارث دین نافرمان مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ اگر دین مرتضیٰ ہے تو وارث کچھ نہیں کرے گا، مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا۔ اگر دین خالص ہے تو وارث دین جو بھی ہو، نہ اس کے شجرے میں ملاوٹ ہوگی، نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے، محمد والے یہ صفتیں لگا کر اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ صفتیں اس لیے استعمال کی ہیں کہ تم ان صفتوں سے وارث دین کو پہچان لینا۔ میرے عزیزوں، میں نے 6 لفظیں گنائی اور اب آخری لفظ رہ گیا، اور خدا کی قسم یہ بات پہنچ گئی تو میری محنت سوالت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ دین دین واصب ہے۔ میرے عزیزوں، حنیف ہے، دین سیدھا ہے، وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ دین قیم ہے، وارث مضبوط ہونا چاہیے۔ دین مصطفیٰ ہے، وارث دین نافرمان مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ دین مرتضیٰ ہے، وارث دین جو بھی ہو مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا۔ دین حق ہے تو وارث دین باطل کے کیمپ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ دین خالص ہے تو اس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو، نہ عقیدے میں ملاوٹ ہو۔ اور آخری لفظ، اگر دین واصب ہے، اگر دین مسلسل جانے والا ہے تو وارث دین بھی مسلسل جائے گا، چاہے سامنے ہو یا پردے
میں کسی منطق یا فلسفے کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. جو بھی عرض کر رہا ہوں بہت ابتدائی باتیں ہیں, اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ شکر المنعم واجب, کہ نعمت دینے والے کا شکریہ واجب ہے. شاید میرا چھوٹا بھائی بھی سوچے کہ یہ کون سی والا ہے, تو یہ علم کلام کی بڑی دقیق اصطلاح ہے کہ شکر المنعم واجب, نعمت دینے والے کا شکریہ واجب ہے. اگر آپ کو کہیں سے نعمت مل رہی ہو, آپ وہ نعمت استعمال کریں اور اس کا شکریہ نہ ادا کریں, کہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. میرے عزیز تو انسان کو جانے دیجیے, یہ جو گلی میں جانور گھومتا ہے صرف 2 وقت, اس کے سامنے روٹی ڈالیے, اس کے بعد سے تم ہلاتا ہوا آئے گا. میرے عزیزوں یہ تم ہلانا شکر نعمت ہے, یہ اس کا تم ہلانا شکر نعمت ہے. تو نعمت کا شکریہ واجب. اور میرے عزیزوں آپ اگر اسلام میں جو عبادتیں ہیں اگر اس پہ غور کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی عبادتیں ہیں اسلام میں بلا مبالغہ وہ کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, جتنی نعمتیں ہیں وہ کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. میں مثال دیتا ہوں, زکات واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے؟ کیا سب پر زکات واجب ہے؟ نہیں. جس کے پاس مال و دولت ہے اس پر زکات واجب ہے. تو یہ زکات شکریہ ہے مال و دولت کا, یہ زکات شکریہ ہے مال و دولت کا. اچھا روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر انسان مریض ہے, ضعیف ہے, تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے, ثابت ہو جاتا ہے. تو روزہ شکریہ ہے صحت اور تندرستی کا. میرے عزیزوں میں کتنی مثالیں دوں. جہاد واجب ہے, کون جائے گا جہاد پر؟ جوان جائیں گے. بوڑھوں سے جہاد ثابت ہے, تو جہاد شکریہ ہے جوانی کا. حج واجب ہے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ جب راستے پر امن و امان ہو تو انسان حج کرنے جائے. تو میرے عزیزوں حج شکریہ ہے امن و امان کا. میرے عزیزوں کوئی بھی عبادت آپ دیکھ لیجئے, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, یہ کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. حج امن و امان کا شکریہ ہے, روزہ صحت و تندرستی کا شکریہ ہے, زکات مال و دولت کا شکریہ ہے. میرے عزیزوں بچتی ہے نماز, تو نماز شکریہ ہے پوری زندگی کا. لہذا جب تک زندہ رہو نماز پڑھتے رہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد پہلو سے وہ کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. اور میرے عزیزوں آپ کتابوں میں دیکھیں صلاۃ الغریب, ڈوبنے والے کی نماز. یعنی آپ سوچئے ایک آدمی جو ڈوب رہا ہے اس کے لیے بھی اسلام میں نماز ہے. صلاۃ الحریق, جلنے والے کی نماز. اگر کوئی جل رہا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ احکام ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو کیسے نماز پڑھے, جل رہا ہے تو کیسے نماز پڑھے. میرے عزیزوں یہاں تو دوہری ٹینشن ہے کہ وہ جل بھی رہا ہے, نماز بھی قضا ہو رہی ہے, ڈوب بھی رہا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن میرے عزیزوں نبی کو اپنے امتی کے ذہن پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی کو اپنے امتی کے ذہن پر کتنا اعتماد تھا کہ اگر ڈوب رہا ہے, جل رہا ہے, تب بھی یہ نماز پڑھے گا. بھائی تبھی تو یہ حکم آیا اسلام میں. تو نبی کو اپنے امتی پر اتنا اعتماد ہے کہ ڈوبتے ہوئے بھی نماز پڑھے گا. یہ امتی کیسا ہے, ہلکے سے بخار میں گئے ہزیان ہو گیا ہے. میرے عزیزوں امتی کے ذہن پر اتنا اعتماد ہے نبی کو کہ جل بھی رہا ہے, ڈوب بھی رہا ہے, لیکن یہ نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن کیسے امتی ہے, نبی کو ہلکا سا بخار آیا تو کہتے ہیں ہزیان ہو گیا. بہرحال میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ شکر منعم واجب ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں انسان کی فطرت میں.
انسان کی فطرت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے شکریہ اور ایک ہے شکوہ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ بہرحال آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. لیکن میرے عزیزوں، خدا کی بارگاہ میں شکریہ کم ہیں، شکوے زیادہ ہیں. دیکھ لیجیے آپ، گھر نہیں ہے شکوہ، مکان نہیں ہے شکوہ، کار نہیں ہے شکوہ، اولاد نہیں ہے شکوہ. میرے عزیزوں، انسانوں سے نہیں، انسان خدا سے شکوہ کرتا ہے. نعمت نہیں ہے شکوہ ہے، یہ نہیں میرے پاس دولت نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، شکوہ ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیے گا کہ جن کو لفظ نہیں یاد ہوتا ہے، جن کو یہ لفظ نہیں یاد ہوتا ہے، ان کی زبان پہ ہمیشہ شکوہ ہوتا ہے. جن کو یہ لفظ نہیں یاد ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان کی زبان پہ شکوہ ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کیسا ہے کہ لفظ نہیں کو پکڑ کے بیٹھا ہے، لیکن جو نعمتیں خدا نے اسے عطا کی ہے اس پہ شکریہ نہیں کرتا. آنکھیں دیکھ رہی ہے، زبان چلا رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھوں میں طاقت موجود ہے، پیروں میں قوت موجود ہے، بھولا بیٹھا ہے. تو میرے عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں یاد ہے. جو چیز نہیں ہے وہ یاد ہے تو شکوہ ہے. جو ہے اگر وہ یاد ہوتا تو انسان ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا کہ خدایا تیرا شکر ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قوت موجود ہے، ہم چل رہے ہیں، دانت چبا رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اور میرے عزیزوں، اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. کہ اللہ نے جب تمہیں خلق کیا تھا تو تم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. میرا آیت طویل ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. آخری جملہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تو میرے عزیزوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایک غرض تخلیق شکریہ ادا کرنا. جہاں بہت ساری غرض ہے، مقصد ہے انسان کا، خلقت کا انسان کی جہاں بہت سارا مقصد ہے، اس آیت میں اللہ نے ایک مقصد شکریہ بتایا ہے. لعلکم تشکرون، کہ تم شکریہ ادا کرو. اور میرے عزیزوں، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 100% میں 2% ملتے ہیں شکریہ ادا کرنے والے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر کرنے والے بندے قلیل ہیں، بہت کم ہیں. تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غرض تخلیق شکریہ ادا کرنا بھی ہے تو معاذ اللہ اللہ اپنی خلقت کی غرض میں ناکامیاب رہا. یہی تو کہا جائے گا. اس لیے کہ دونوں آیت میں تضاد ہو رہا ہے ظاہری طور پہ. توجہ چاہتا ہوں، ادھر آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے شکریہ کے لیے خلق کیا، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے کم ہیں. تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، اب کچھ ایسے بندے بھی آئے کہ جب صبح کا وقت ہے تب بھی شکریہ ہے، شام کا وقت ہے تب بھی شکریہ ہے، بچہ شہید ہو رہا ہے تب بھی شکریہ ہے، نعمت مل رہی ہے تب بھی شکریہ ہے، نعمت دے رہے ہیں تب بھی شکریہ ہے. میرے عزیزوں، اتنے شکریہ ان بندوں نے ادا کیے کہ قدرت کو سورہ حلقہ میں یہ جملہ کہنا پڑا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اہل بیت ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ایک سلوات پڑھ دے محمد. تو میرے عزیزوں، بہت جلدی وقت کم ہے. شکریہ چاہا ہے، فطرت انسانی کا جو ہے یہ شکریہ انسان کی فطرت میں ہے. شکوہ بھی ہے، اب کس کا دل چاہے شکریہ کے راستے کو اپنا لے، شکوے کے راستے کو اپنا لے. میرے عزیزوں، جب شکریہ طلب کیا اللہ نے، یہ جو آیت ہے لعلکم تشکرون،
اس کے بعد کا جملہ کیا ہے کہ اگر تم نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یعنی شکریہ کرنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہا، اگر تم انکار نعمت کرو گے، میرا ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. تو میرے عزیزوں، قرآن کی اس آیت نے قانون کیا بتایا کہ اگر انسان شکریہ ادا کرے گا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر شکوہ کرے گا، کفران نعمت کرے گا تو نعمت دی تو ہے چھن جائے گی. اب میرے عزیزوں یہ بتائیے کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں، جس چیز کا نام لے لیجئے، یہ پہاڑ، یہ گنبد نیلو پری، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چاند، سورج، زمین، میری تو بہت جلدی یہ تمام چیزیں نعمت ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ گوشت، روٹی، چاول، جتنی چیزیں آپ نام گنا دیں یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا یہ سورج سب سے بڑی نعمت ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا چاند سب سے بڑی نعمت ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، جواب آپ کے ذہن میں ہے، بس میں بیدار کرنا چاہتا ہوں اسے. اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ یہ تمام کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی وہ سب سے بڑی نعمت ہے. کس کے صدقے میں خلق ہوئی؟ پیغمبر عربی کے. تو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے قرآن میں قانون کیا بنایا کہ اگر تم نعمت پہ شکریہ کرو گے تو میں نعمت کو آگے بڑھاؤں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میں شکریہ نہیں، میں نعمت کو روک دوں گا. تو میرے عزیزوں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمارا نبی ہے. اب جنہوں نے اس نعمت پہ کفران کیا، نعمت وہی رک گئی، لیکن جنہوں نے شکر کیا انہیں نبی کے بعد علی ملا. جنہوں نے شکریہ ادا کیا انہیں نبی کے بعد علی کی نعمت ملی. علی پہ شکریہ کیا، حسن کی نعمتوں سے نواز دیا. حسن پہ شکریہ کیا، حسین کی نعمتیں عطا کر دی. حسین پہ شکریہ کیا، زین العابدین کو عطا کیا. زین العابدین کی نعمت پہ شکر کرو گے ہم امام باقر نوازیں گے، تم امام باقر پہ شکریہ کرو گے ہم جعفر صادق کو دے دیں گے. جعفر صادق پہ شکریہ کرو گے ہم موسی کاظم کو عطا کریں گے. موسی کاظم پہ شکر کرو گے ہم علی رضا سے نوازیں گے. علی رضا پہ شکریہ کرو گے محمد تقی کو دیں گے. محمد تقی پہ شکریہ کرو گے علی نبی کو دیں گے. علی نبی پہ شکریہ کرو گے حسن عسکری کو عطا کریں گے. اور تم اس پہ بھی شکریہ کرو گے تو ہم اس نعمت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیں گے. ایک اللہ پڑھ دے محمد والے. میرے عزیزو، یہ ہے فلسفہ شکر نعمت کا. جنہوں نے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے شکریہ ادا کیا نعمت آگے بڑھتی رہی، لیکن جنہوں نے کفر کیا نعمت رک گئی. اور میرے عزیزو، بس ایک چھوٹی سی گفتگو ہے جس کو کرنے کے بعد میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا. قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ غافر، اس میں ارشاد ہوتا ہے ہمارے اسی نبی کی گواہی کے سلسلے میں جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیا ہے آیت؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں. یہ ترجمہ ہے کہ کافر کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا کہ کافر کہتے ہیں آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں. ترجمہ یہی ہے. مسجد میں بھی آپ قرآن دیکھ لیجیے گا، امام بارگاہ میں قرآن رکھا ہے، وہ ترجمہ اس میں یہی ملے گا کہ کافر کہتے ہیں آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں. لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے. رکھے ہوتے قرآن مسجدوں میں، مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. یقولو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور آئندہ دونوں پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کافر کہتے ہیں اور کہتے
گواہی کے لیے میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو میرے عزیز و رسالت محمد کے کتنے گواہ ہوئے؟ 2۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی اللہ کو گواہی دینے کے لیے آتے ہوئے دیکھا؟ کیا اللہ نے کبھی آ کے گواہی دی؟ چلیے آج کے زمانے میں نہیں آتا ہے، نبی کے زمانے میں۔ کیا اس زمانے میں اللہ آیا کہ میں نبی کے رسالت کی گواہی دوں؟ نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو اللہ نے یہ گواہی دی ہے، لیکن کس ذریعے سے دی ہے؟ کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے دی ہے گواہی۔ تو میرے عزیزو اللہ نے کیا کہا؟ میرے حبیب سے کہہ دو قل کفی باللہ کہ اللہ کافی ہے، لیکن خدا کبھی آیا نہیں گواہی کے لیے، اس نے اپنی گواہی کتاب کے ذریعے سے دی۔ تو میرے عزیزو سوال ہو سکتا ہے کہ جب خدا کو گواہی کتاب کے ذریعے سے دینی تھی تو یہ جملہ کیوں نہیں رکھا کہ قل کفی بالکتاب، کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کتاب کافی ہے۔ کہا نہیں سب کچھ کہوں گا لیکن کتاب کافی ہے نہیں کہوں گا، تاکہ مستقبل میں اس کا مس یوز نہ ہو جائے۔ سب کچھ کہوں گا، کتاب کافی ہے نہیں کہوں گا۔ تو میرے عزیزو خدا نے گواہی دی کتاب کے ذریعے سے۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ کون ہے؟ وہ سب جانتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو میرے عزیزو رسالت محمد کے 2 گواہ، ایک قرآن اور ایک علی۔ علی نے کیسی گواہی دی؟ چلیے رسالت محمد کی گواہی دی۔ قرآن یہی کہہ رہے ہیں نا 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ایک علی۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سبھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ جب مسجد میں جاتے ہیں جو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسالت محمد کے 2 گواہ، ایک اللہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تشہد میں آتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ ہم اور آپ کہاں سے آگے گواہی دینے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسالت محمد کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ ہم آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ میرے عزیزو بس فرق سمجھیے گا، میری بات واضح ہو جائے گی۔ ہم جو گواہی دیتے ہیں اور علی نے جو گواہی دی ہے، یہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ فرق یہاں ہے کہ یہ ہم جو گواہی دیتے ہیں الشہادۃ علی الشہادہ ہے، گواہی پر گواہی ہے، یعنی نبی نے جو اعلان کیا تھا وہ نبی سچا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی نے جو رسالت کا اعلان کیا تھا یہ سچا نبی تھا۔ فرق دونوں میں ہے، ہماری گواہی میں اور علی کی گواہی میں۔ میرے عزیزو 2 گواہ، ایک قرآن ایک علی۔ قرآن کو جانے دیجئے، وہ تو کتاب کی شکل میں ہے، صرف واحد اکلوتا گواہ علی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے عزیزو ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ اعلان رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور علی نے جو گواہی دی ہے وہ اعلان رسالت کی گواہی نہیں ہے بلکہ عطائے رسالت کی گواہی ہے۔ میرے عزیزو کیا ہم جو گواہی دیتے ہیں کیا ہم نے پیغمبر کو رسالت ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے نبی کو رسالت عطا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ جو نبی نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی رسالت مل چکی تھی، تب تو نبی کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو علی عطائے رسالت کا گواہ ہے، ہم اعلان رسالت کے گواہ ہیں۔ یہ جو گواہی دی ہے، جو اعلان کیا ہے، یہ سچا ہے نبی۔ بس میرے عزیزو آخری مرحلہ، علی اکلوتے گواہ کا نام ہے، عطائے رسالت اکلوتے گواہ کا نام ہے علی۔ اور یہ مسئلہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو کیا لکھا مولا نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من محمد رسول اللہ. جیسے ہی بسم اللہ لکھا ایک مرتبہ کفار کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسے نہیں جانتے, ہم بسم اللہ نہیں جانتے, لکھو بسم کا اللہم. کفار نے اعتراض کیا کہ ہم بسم اللہ نہیں جانتے, اس کو کاٹو, اب لکھو بسم کا اللہم. مولا کائنات نے قلم اٹھایا, کاٹ دیا, بسم اللہ کاٹ دیا, کیا لکھا بسم کا اللہم. اب جب یہ ہو گیا چلو آگے بڑھو. ایک مرتبہ کہتے ہیں کفار کیسے آگے بڑھ جائیں, اگر ہم انہیں رسول مانتے جو آپ نے لکھا ھذا من محمد رسول اللہ, اگر ہم انہیں رسول مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا. ایک مرتبہ کہا یہ رسول اللہ کاٹو. میرے عزیزوں جیسے ہی یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹو, علی نے قلم اور کاغذ کو نبی کے حوالے کر دیا, یا رسول اللہ آپ ہی کاٹیے, یا رسول اللہ اسے آپ کاٹیے. میرے عزیزوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر علی نے اس محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کاٹا. جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو پتا چلا کہ رسالت محمد کا ایک لوتا گواہ علی ہے. اگر علی کاٹ دیتا تو رسالت ختم ہو جاتی. 108 پڑھ دے محمد اگر علی کاٹ دیتے تو رسالت محمد کا ایک لوتا گواہ علی, رسالت محمد خطرے میں آ جاتی. میرے عزیزو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہم ومن عندہ علم الکتاب. دو گواہ. میرے عزیزو میں نے چھوڑ دی باتیں, بس آخری بات, رسالت محمد کے دو گواہ, ایک قرآن یعنی اللہ جس نے قرآن سے گواہی دی, ایک علی. بس آخری جملہ میرے عزیزو. آج کتنی اکتوبر ہے, 14 اکتوبر ہے آج. کل 15 اکتوبر کی ڈیٹ میں ایک غیر مسلم اگر کورٹ میں جا کر یہ مقدمہ دائر کرتے کہ محمد رسول نہیں ہے تو کتنے گواہ پیش کریے گا. میرے عزیزوں سارا مسلمان قرآن بغل میں ڈال کے پہنچ جائے گا, سارا مسلمان قرآن ڈال کے پہنچ جائے گا بغل میں کہ رسالت محمد کے گواہ یہی ہے. لیکن میرے عزیزوں رسالت محمد کے دو گواہ ہیں. جب تک اس دوسرے گواہ کو لے نہیں جاؤ گے رسالت محمد ثابت نہیں ہوگی. اور وہ دوسرا گواہ کون ہے؟ وہ دوسرا گواہ وہی ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد یہ فقرہ پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے وہ کچھ پر سلام کہ جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. کیوں کہا ہے شریک القرآن؟ آپ پر سلام ہو جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے. بس میرے عزیزوں میں نے گفتگو تمام کی. یہ ہمارا سلام ہے ہر نماز کے بعد اپنے امام زمانہ کے بعد. لیکن امام زمانہ نے بھی کچھ سلام کیے ہیں. وہ سلام کیا ہیں؟ امام زمانہ نے جو سلام بھیجے ہیں, میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن پر تماچے مارے گئے, میرا سلام ہو ان بے رداس ان سروں پر جن کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی, میرا سلام ہو اس لاشے پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا. میرے عزیزوں آپ دن بھر مجلسیں برپا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں مسائل. یقیناً آج محرم کی 12ویں تاریخ ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے شہدائے کربلا کے لاشوں کے دفن ہونے کا مسائل سنا ہوگا. میں نے چونکہ مجمع مشترک ہے اس میں مسائل پڑھ چکا ہوں, لہذا میں چاہتا ہوں آج انہی ایام کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ مسائل کی شکل میں پڑھ کر مجلس کو تمام کر دوں. میرے عزیزوں کربلا کے بعد کتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں, یتیم بچوں پر کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ سنتے رہتے ہیں مسائل میں, ذاکروں سے کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو کبھی اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھا گیا, کبھی جناب سکینہ کو پیدل چلایا گیا,
کبھی جناب سکینہ کو ان کے بھائی سید سجاد کے ساتھ خاردار راہوں پہ چلایا گیا. کبھی آپ سنتے ہیں کہ سکینہ کو ان کے پھوپھی زینب کے ناکے میں بٹھایا گیا. میرے عزیزوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام ظلم ہوئے ہیں جناب سکینہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا طویل سفر تھا, کربلا سے شام تک کا سفر تھا, اور اتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں اس درمیان اس بچی پر کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. کبھی سید سجاد کے ساتھ خاردار کاٹوں پہ چلایا گیا, راہوں پہ چلایا گیا, کبھی اونٹ کی ننگی پشت پہ اس بچی کو جکڑ کے باندھ دیا گیا, کبھی اس بچی کو تنہا اونٹ پہ بٹھایا گیا, کبھی اس بچی کو ان کی پھوپھی کے ساتھ بٹھایا گیا. بس اللہ ایک رات کا واقعہ سن لو. تاریخ کہتی ہے, صاحب مال سبتین لکھتے ہیں کہ آسمان پہ چاند بھی نہ تھا, تاریخ رات تھی, اور ظالموں نے اہتمام یہ کیا تھا کہ جناب سکینہ کو اس ناکے پر بٹھایا تھا جو سب سے پیچھے چل رہا تھا. بس عزیزو سن لو, اس ناکے پر بٹھایا تھا کہ جو سب سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, اور اس ناکے کی مہار ایک ایسے خبیث اور ظالم شخص کے ہاتھ میں تھی کہ جب شب کی تاریکی میں یہ ناکا چلا ہے تو ایک مرتبہ سکینہ نے فریاد شروع کی, اے چچا عباس, اے بھیا علی اکبر, اے بھیا قاسم, سکینہ اکیلی ہے, اے بابا حسین آ کے بچا لو. ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے, اے بچی گریا نہ کر, اے بچی رو نہیں. سکینہ کہتی ہے ظالموں, ارے تم نے پہلے میرے بابا کو شہید کر دیا, تم نے میرے چچا کو مار ڈالا, اب چاہتے ہو میں گریا بھی نہ کروں, اب تم چاہتے ہو میں رو بھی نہ. جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کو پکارا, گریا کرنا شروع کیا. ارے اس ظالم شخص کا ظالم ہاتھ آگے بڑھتا ہے, وہ ظلم کیا. سکینہ اونٹ کی پشت سے گر کے بے ہوش ہو گئی, بچی بے ہوش ہو گئی, قافلہ آگے بڑھ گیا. لو عزادارو, جب سکینہ کو ہوش آیا تو نہ قافلہ ہے, نہ بابا کا سر ہے, نہ قافلہ ہے, نہ امو کا سر ہے, نہ قافلہ ہے, نہ بھائی سید سجاد ہے. ارے حسین کی یتیمہ اس جنگل میں شب کی تاریکی میں کبھی دائیں جانب دوڑتی ہے, کبھی بائیں جانب دوڑتی ہے, کبھی کہتی ہے اے بھیا علی اکبر, ارے آگے اپنی بہن کو بچاؤ, کبھی کہتی ہے چچا عباس, ارے سکینہ تنہا ہے. اے عزادارو, مقتل کہتا ہے کہ جب سکینہ تھک گئی, جب سکینہ تھک گئی, ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی, آسمان کا رخ کیا, اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا, آواز دی بابا, آواز دی بابا, بابا آپ کی محبت گواہ ہے, سکینہ کو کبھی بغیر آپ کے سینے کی نیند نہیں آئی. اے بابا جہاں بھی ہے, بابا وہی ٹھہر جائیے بابا. اے عزادارو, یہ وہی وقت تھا جب خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹتا ہے, زمین پہ نصب ہو جاتا ہے. لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ نیزے کو کھا لے, لیکن نیزہ نہیں اٹھتا. کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح کو دوسرے نیزے پہ لگا دو, لیکن عزیزو یہ بھی نہ ہوا. ایک مرتبہ لوگ شمر ملعون کے پاس آتے ہیں, شمر ملعون کے پاس آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. اے عزادارو سنو گے, شمر ملعون ایک مرتبہ کچھ نہیں کرتا, تازیانہ لے کے میرے بیمار امام کے پاس آتا ہے, اور تازیانوں سے بھاگنا شروع کرتا ہے. اے سید سجاد, اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے, اے سید سجاد, اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے. ایک مرتبہ امام نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا, کہا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا, بابا آپ ظالم کے تازیانے نہیں کھائے جاتے. اے عزادارو, کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, اے بیٹا کیسے آگے بڑھ جاؤں, میری سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے, میری سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی ہے. جیسے ہی زینب نے سنا, علی کی بیٹی نے ناکے سے گرایا اپنے آپ کو, آئی جناب سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. سکینہ بیٹا کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. جب ایک نشے پہ ایک قریب پہنچی تو دیکھا ایک بی بی ہے جو نقاب پوش ہے. بس عزیزو سن لو, گریا کر لو, کیونکہ ایام جا رہے ہیں. آج 12ویں محرم آ گئی. عزیزو زینب کہتی ہے جیسے ہی دیکھا, آواز دی بیٹی سکینہ,
مرتبہ کچھ خیال آیا، مڑی زینب کہا اے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ کہا بی بی نام پوچھ کے کیا کرو